السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ سب کے لیے بہت اچھے دنوں کے لیے، بہت اچھے مستقبل کے لیے بہت دعائیں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 دسمبر کو ہمارے وہ ساتھی جو جسمانی طور پر کسی نہ کسی معذوری کے حامل ہیں، ان کا عالمی دن منایا گیا۔ اور آپ سے اس عالمی دن کے بعد اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ ایک وعدہ ہے جو کہ میں اپنے پچھلے 22 سالہ صحافت میں اپنے دل ہی دل میں نبھا رہی ہوں، لیکن آج ایک آپ کو تھوڑی سی اس کے حوالے سے تھوڑی سی اور بات چیت کر لی جائے۔ وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ معذوروں کا عالمی دن جو ہے اقوام متحدہ کی سطح پر 14 اکتوبر 1992 میں منظور ہوا، اور اس قرارداد کے تحت جو ہے قرارداد 47/3 تھی، اور اس کے تحت 3 دسمبر کو یہ منایا جاتا ہے، اور تب سے لے کے اب تک منایا جاتا ہے۔ اور آپ کو تھوڑی سی ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں کل آبادی کا 10% حصہ جو ہے وہ ہمارے معذور بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں تو پاکستان میں معذور افراد کی تعداد 2.65% بتائی جاتی ہے، اور 2 یعنی کہ جو ہمارے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے، اقوام متحدہ کی کمیٹی جو بتاتی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں معذور افراد کی تعداد میں سالانہ 2.65% اضافہ ہو رہا ہے۔ اور خود اقوام متحدہ کی سطح پر بھی یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا پاکستان ان افراد کو مناسب سہولیات دے رہا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ ہم سب کا سوال ہے، صرف اقوام متحدہ کا سوال نہیں ہے۔ اور دوسری جانب ہم نے اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں اینٹونیو گوٹریش صاحب، ان کا بھی پیغام سنا کہ انہوں نے کہا کہ تمام ممالک جو ہیں اپنی اپنی سطح پر اقدامات اٹھائیں، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، کوئی پیچھے نہ رہ جائے کا جو عزم ہے، جو 2030 کا ہمارا عہد ہے، اس کو ہم کیسے پورا کریں، اور اس ایجنڈا کے لیے۔ اور قارئین، آپ کو ایک تھوڑی سی بات اور بتاتی چلوں، کیونکہ یہ میں نے رپورٹ جو ہے وہ کمپائل جب کی تو اس میں معذور افراد کی جو معذوری ہے وہ مجبوری کیا کب بنتی ہے؟ وہ جب بنتی ہے جب گھروں میں، پبلک مقامات پہ، جب ہمارے پارکوں میں، جہاں ایون کہ جہاں وہ اپنے آپ کو ایز اے معذور رجسٹرڈ کروانے بھی جاتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے بھی ادارے ہیں، صحت کے بھی ادارے ہیں، جو وہ وہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی ایکسیسیبل نہیں ہوتے، ان کے لیے رسائی نہیں ہوتی، ان کے لیے گھروں میں بھی واش روم نہیں ہوتے، ان کے لیے اداروں میں بھی واش روم نہیں ہوتے، وہ ریل کا، وہ بسوں کا، وہ ہوائی جہاز کا سفر نہیں کر پاتے۔ اور ایون کہ یہاں تک بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے ہی وہ بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کی تشخیص اور پراپر اگر علاج ہی کر لیا جائے تو وہ بہت زیادہ بیماریوں سے اور پیچیدگیوں سے بھی بچ جاتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ سسٹم بھی موجود نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھر میں مختلف دیہی اور شہری سطح پر معذور افراد کی سماجی تنظیمیں اور جو افراد ہیں وہ اپنی اپنی سطح پر بھی متحرک ہیں، اور ایک دیہاتی علاقے سے لے کر شہر، شہر سے صوبہ، اور صوبہ سے ملکی سطح پر بھی ان کے اتحاد موجود ہیں۔ اور یہ بہت سارے جو ہے ہاں، لیکن ایک اور چیز کہ نا، پاکستان بھر میں جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے جو اعداد و شمار ہے اس سے بھی ہمارے جو مختلف جسمانی معذوریوں کے سماجی رہنما ہے، نمائندہ ہیں، وہ ہمارے وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے، اور وہ مطمئن نظر نہیں آ رہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معذوروں کی تعداد کے لحاظ سے نہ تو پالیسیاں بنتی ہیں، نہ پالیسی سازی میں انہیں وہ کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی والی وارث بنتا ہے جب ان کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قارئین کرام، آپ کو احوال بتاؤں ایک مظاہرے کا، ناظرین، کیونکہ قارئین آپ میرے قارئین بھی ہیں، آپ میرے ناظرین بھی ہیں، اور آپ مجھے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور یوٹیوب پہ بھی دیکھتے ہیں، اور چونکہ میرا یوٹیوبر ہونا جو نئی نئی بات ہے، اور میرے لیے بھی یہ آپ کی طرح کی ہی نئی بات ہے
اس وجہ سے آپ کو میں کبھی قارئین کہوں گی کیونکہ آپ سب میرے قارئین ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ناظرین کا درجہ آپ کو ملتا ہے۔ تو میں بھی اسے کیا کہتے ہیں کہ مختلف چینلز پہ تو اپنی آرا دینے کے لیے وہ مجھے بلاتے ہیں ایسا، لیکن مجھے ایسا اپنا چینل کے حوالے سے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ آپ لوگوں کا ساتھ شامل رہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ہوتا رہے گا۔ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور آپ نے کمنٹ بھی دیں، کیونکہ میں ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے میری تربیت کرنی ہے۔ ہاں ناظرین کرام، آپ کو ایک مظاہرہ جو نیشنل پریس کلب کے سامنے ہوا اس کا ایک احوال بتاتی ہوں کہ پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے رہنماؤں نے اس مرتبہ ایک مظاہرہ کیا اور ریاست سے سوالات کیے، مطالبات کیے، گلے شکوے کیے، اور خاص طور پر ہمارے وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب، جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن پہلے اگر وہ کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں تو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر لگتی ہے تو پھر دھماکے ہوتے ہیں اور سلنڈر پھٹ جاتا ہے اور کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ایسے حادثات کو بھی نظر کا، کسی کی نظر لگ جانا اور کسی کی بدخوئی لگ جانا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں۔ چلے خیر یہ ایک دوسری بات ہے جس پہ تو ہم کوئی کمنٹ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ وزیر ہیں، کوئی بھی پارٹی ہوگی تو ان کا وزارت ہونا، اور پھر یہ کہ عمران خان کے وہ بہت قریبی ساتھی ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، اور وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور وہ کپتان ہیں جن کی کپتانی پہ جو ہے اس وقت ہم سب انہی کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں برداشت کر جاتے ہیں کہ جب کپتان یہ برداشت کر رہا ہے تو ہم بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ تو پاکستان ڈسیبل فاؤنڈیشن کے رہنماؤں نے جب یہ کہا کہ کارڈ کھیلنا بند کرو، کارڈ کھیلنا بند کرو کا کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ ایک سال میں کبھی صحت کارڈ، کبھی بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ، کبھی ریلوے کارڈ، کبھی جو ہے ہمارا پی آئی اے کارڈ، وہ تو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو کارڈ ملے گا، لیکن جب ہم کارڈ لے کر کہیں جاتے ہیں تو وہ مؤثر ہی نہیں ہوتا، اس پر کوئی ایسے سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کارڈ لے آئے تو کارڈ سے نہ تو ہمیں روٹی ملنی ہے، نہ علاج ملنا ہے، نہ سفری سہولیات ملنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ شیخ رشید ہمیں جواب دیں کہ جو ریل کا سفر ہے اس پہ کیوں نہیں ہم سفر کر سکتے، جبکہ ایک سال پہلے 3 دسمبر 2018 کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے جو معذور افراد ہیں وہ مفت سفر کریں گے، لیکن انہیں سفری سہولیات میسر نہیں ہیں اور نہ ہی ریل گاڑی میں اس طریقے کی سہولیات میسر ہیں جو کہ ڈسیبل فرینڈلی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ریاست مدینہ کا جو عزم ہے اس سے ہم 100% متفق ہیں، لیکن ریاست مدینہ میں ابھی بھی بیوروکریسی، ابھی بھی وہ والی جو چیز ہے چٹ لے کر جانا، اور اگر آپ کسی بڑے بندے کو لے کر جائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، نہیں لے کر جائیں گے تو نہیں ہوگا۔ اور جو ہمارے ڈسیبل لوگ ہیں، ہمارے معذور لوگ ہیں، ان کو افسر شاہی نے جو ہے نا اور بھی معذور اور مجبور بنا دیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمارے جو یہ ڈسیبل پرسنس تھے، ہمارے رہنما تھے، ان لوگوں نے بڑے ہی ہم لوگوں کو چیلنج کیا، خاص طور پہ میڈیا کو چیلنج کیا، اور جب وہ میڈیا کو چیلنج کر رہے تھے اور میں ان کے بالکل سامنے کھڑی نوٹس لے رہی تھی، اب یقین کریں وہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ یہ نعرے لگا رہے تھے حکومت کی اسکیم بشمول لیپ ٹاپ، ہاؤسنگ اسکیم، معذوروں کا کوٹا، قانونی تحفظ ممکن بناؤ، کھیل کے میدان، معذوروں کی صلاحیت اور کارکردگی کی قدر کرو، تحفظ دو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا محکمہ شماریات تمام سرکاری ملازمتوں کا تعین کرے تاکہ معذور افراد کو نوکری مل سکے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے حکمرانوں کو پکارتے ہوئے کہا حکمرانوں آپ کو پکارتے ہوئے انہوں نے کہا حکمرانوں صرف اعلان نہیں، فیصلے نہیں، عملی اقدامات اور نگرانی بھی کرو۔ انہوں نے روٹی سے لے کر ہر چیز جو انسان کا بنیادی حق ہے ان سب کا مطالبہ کیا۔ تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میری صحافتی کارکردگی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ شاید یہ میری نیچر میں شامل ہے کہ میں بہت جلدی پرسنل ہو جاتی ہوں یا بہت جلدی سمجھتی ہوں کہ میں
اتنے عرصے سے 22 سال سے معذور، محروم، مجبور، معذور خواتین، اقلیتوں، بچوں، کھیت مزدور اور فیکٹری مزدوروں کے لیے جو کسی بھی قسم کے ظلم کا شکار ہیں، ان کے لیے اگر آواز اٹھا رہی ہوں اور نہیں مل رہا، تو مجھے لگتا ہے کہ میری ہی محنت جو ہے، اگر میں ایک سٹیپ آگے قدم اٹھانے کا سوچتی ہوں تو وہی والے حالات و واقعات ہمیں کئی قدم پیچھے لے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے میڈیا سے اپیل کی، اور وہ اپیل کہہ رہے تھے، میں نے انہیں کہا آپ حکم کریں، آپ اپیل نہ کریں، ہمیں حکم کیا کریں، ہمیں اپیل نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آج کا ایک دن جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف معذور افراد کے پروگراموں کا کرنا ہے۔ میں نے انہیں ادھر ہی کہہ دیا، میں نے کہا آج کا دن نہیں، ہمارے 365 دنوں میں ہر ایک ہفتہ، ہر 10واں دن اور ہر ہیلے بہانے سے، میں تو پہلے ہی سے ہی آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ اپنے ان بہن بھائیوں کو اہمیت ہی نہیں دیتی، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ کھڑے ہونے میں اور کسی کی ٹانگ کٹ جانے میں، کسی کے ٹانگ ٹوٹ جانے میں، کسی کے کسی بھی حادثے کا شکار۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جب زلزلہ آیا ہے، کتنے لوگ جو ہیں کھڑے تھے، کمریں ٹوٹ گئی اور وہ معذور ہو گئے، اور آج بھی ہمارے سامنے وہ مجبور ہیں، اور کس حالت میں ہیں وہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ ابھی ہمارے جو ایک زلزلہ زدگان ساتھی ہیں، ان کا کوئی 150واں وہ آپریشن ہوا ہے پنڈی میں، اور وہ بیچارے وہ جب بھی جاتے ہیں، ان کی مسز جو ہیں وہ جب جاتی ہیں فاطمہ صاحبہ، تو وہ یہی کہتی ہیں عمرانہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، میں اس کو لیے پھرتی ہوں کیونکہ یہ میرا شوہر اور میرا سہارا اور میرے بچوں کا باپ ہے۔ اور آپ یقین کریں جب میں ان کی بیٹیوں کو اور جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل سے دعائیں نکلتی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے زلزلے کا، کسی کو ناگہانی حادثے کا، کسی کو ناگہانی آفت کا شکار نہ کرے۔ اور یہ کہ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جب کسی کے گھر معذور بچہ پیدا ہو تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی گناہ کا وہ ہے، سزا ہے، یا کسی ایسی تہمت پرستی۔ دیکھیں ہمارے حکمران، ریلوے کے وزیر یا کچھ، وہ تو ہم پرستی کر لیں اچھے لگتے ہیں، ہم اور آپ اچھے نہیں لگتے، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر ہمارے یہاں کوئی بچہ معذور پیدا ہو گیا تو ہم یہ نہ سمجھیں گے اس کی ماں جو ہے وہ انیمیا کا شکار تھی، یا کزنز میرج تھی، یا کسی اور طبی کا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت ایسا بچہ دیتی ہے اور ایسے بچوں کو صلاحیتیں دیتی ہیں تو کئی گنا زیادہ۔ میں یہ سمجھتی ہوں میں اتنا اچھا گٹار نہیں بجا سکتی، میں اتنا اچھا کرکٹ نہیں کھیل سکتی، میں اتنا اچھا تھروئنگ نہیں کر سکتی، میں اتنا اچھا پیانو نہیں بجا سکتی، میں اتنی اچھا لکھ نہیں سکتی، اور یہ کہ میں تو بریل کی لینگویج بھی نہیں جانتی، لیکن وہ تو ہر چیز جانتے ہیں۔ اور یہ کہ مجھ میں شاید اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ارد گرد کے دکھی لوگوں کو سمجھنے کا اتنا سٹیمنا نہ ہو، لیکن ان میں برداشت بہت ہوتی ہے، ان میں صبر اتنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے دکھ اس وقت چھپا لیتے ہیں جب ان کو یہ پتا ہو کہ ان کا ساتھی، ان کا گھر کا فرد، ان کا دوست دکھی ہے۔ تو قارئین کرام، مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ واقعہ میرے لیے یہ تھا، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے تقریباً ہوگی کوئی 17-18 سال پہلے کا واقعہ، جب میں خبریں میں ہوا کرتی تھی، روزنامہ خبریں ملتان میں، اور ہم نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ہر جمعہ کے دن جو شاہ رکن عالم کالونی میں اسپیشل بچوں کے اسکول میں اور ابن قاسم بلائنڈ سینٹر میں بچے ان ہاؤس مختلف کھیلیں کھیلتے ہوتے تھے، اور میں اور ہمارے صفدر بھائی چیف فوٹوگرافر، وہ دونوں وہاں جاتے تھے، اور ہم وہاں تمام بچوں کے ہر ہفتے بنا کر آیا کرتے تھے، سروے بنا کے آیا کرتے تھے اور انہیں شائع کرتے تھے۔ اور پھر جب ڈی سینٹرلائزیشن ہوا، مشرف صاحب کا بہت بڑا اقدام تھا، تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ناظمین آئے، نائب ناظمین آئے، تو ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے اسپیشل پرسنز کی آرگنائزیشنز بنائیں، بہت سارے ہم نے ایسی کرکٹ ٹیموں کو ہم نے کام انہوں نے کیا، ہم نے سپورٹ کیا، اور آج وہ سب اپنے اپنے بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز چلا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک اور بھی یاد آئی کہ
وہ دن تھا جب شاید 2 دسمبر تھا، اور ہے کوئی 17-18 سال پہلے کے، اور اپنے حقوق کے لیے اسی طریقے کا احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کے مختلف معذور بچے اکٹھے ہوئے تھے۔ ناظرین کرام، جب وہ اکٹھے ہوئے ملتان پریس کلب کے باہر، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کرنی تھی، لیکن اس وقت بھی اور آج بھی ملتان پریس کلب میں ایسی مسئلہ ہے کہ ہماری جو سیڑھیاں ہیں وہ میرے جیسا بندہ تو چڑھ جائے گا، لیکن جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے بہت مسئلہ ہے۔ تو جیسے ہی ہمارے ساتھی آئے تو ان میں بچیاں بھی تھیں، ان میں بچے بھی تھے۔ تو میں نے جب دیکھا کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتی، تو میں نے ان کو اٹھا کے اوپر لے کر جانا شروع کر دیا۔ تقریباً ایسے کوئی 7-8-9 بچیاں جب اوپر گئیں، اور اسی دوران ہمارے ایک کیمرہ مین کم اور ہمارے بھائی زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، خالد تنویر صاحب، انہوں نے، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے میری تصاویر بنائی اور شاید شائع بھی کی۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے، اس دن وہ کوئی پروٹوکول لگا ہوا تھا، کوئی اور بھی ایکٹیویٹی تھی وہاں، تو پولیس بھی کافی جمع تھی۔ مجھے ایس ایس پی صاحب کا، احمد مختار گوندل صاحب کا، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کا میسیج آیا کہ میں ان سے ملوں۔ جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ نا، اس لڑکی کو تو میں ہمیشہ دیکھتا ہوں گراؤنڈ میں کہ جو لوگ سائلین آئے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ آپ کیسے آئے، آپ کے کیسے آئے۔ تو یہ اس دن میں نے پریس کلب میں دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ میڈیا میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مجھے انعام دیا، اور وہ نقد انعام کتنا تھا اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ ہنسنے لگ جائے کہ یہ اتنا کم، لیکن وہ جو 200-300 روپیہ تھا میرے لیے وہ ایسے تھا کہ مجھے لگتا تھا مجھے پر لگ گئے اور میں اڑنے لگی ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا سر مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ اور پھر یہ کہ نا، وہ واقعی میں جب انسان، آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان کریئر کا آغاز کر رہا ہوتا ہے، پیسے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے اہم نہیں ہوتے، لیکن جو ان کے ساتھ مجھے ایک دستخط والا پولیس کے لیٹر ہیڈ پہ مجھے جو شاباشی ملی ہے نا، مجھے اس کا بہت زیادہ، مجھے آج بھی لگتا ہے کہ فاطمہ جناح گولڈ میڈل یا APNS ایوارڈ میرے لیے اتنا اہم ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن جو مجھے انہوں نے نقد انعام دیا اور ایک لیٹر ہیڈ پہ شاباش لکھ کے دی، میرے لیے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ تو ناظرین کرام، میں یہی کہتی ہوں، اور آج میں خود کو یہ سمجھ رہی ہوں کہ آج میں 22 سال کا سفر میرا ختم اور اگلا سفر شروع۔ میں اپنے ان ڈسیبل پرسنز سے، جنہوں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر مظاہرہ کر کے ہم سب صحافیوں کو، ہماری حکومت کو اور متعلقہ اداروں کو جگانے کی کوشش کی، تو میں یہی کہوں گی کہ جاگتے رہنا میرے صحافی بھائیوں، جاگتے رہنا میرے کپتان، جاگتے رہنا میرے ریلوے کے وزیر شیخ رشید صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اس چیز کو بھی، جب عمرانہ کومل بات کرے اور جنوبی پنجاب کی اسپیشل بات نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمرانہ کومل نے جب ایک رپورٹ بنائی تو میری رپورٹ پر اقوام متحدہ نے خواتین ڈسیبل کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا، لیکن اس کے پیچھے میری ساتھی زاہدہ حمید صاحبہ کی ایک ایفرٹ شامل تھی، اور یہ کہ آج جہاں پاکستان بھر میں لوگ اپنی معذوریوں کو، اپنی مجبوریوں کو اجاگر کر رہے ہیں، وہاں زاہدہ حمید قریشی ہماری سوسائٹی فار اسپیشل پرسنز کی ایک ایسی لیڈر، ایسی چیئرمین، ایسی صدر، ایسی بہادر خاتون ہیں جنہوں نے ملتان کی سطح پر سیلف ہیلپ گروپ کا اہتمام کیا، یعنی کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت معذور افراد کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ میں جتنا بھی کہوں کہ مجھ میں بہت پوٹینشیل موجود ہے، میری ساتھی جتنا بھی کہے، زاہدہ حمید قریشی اور جتنے بھی لوگ ہیں، ہم کہیں کہ ہمیں بہت پوٹینشیل موجود ہے، وسائل کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، راہ ہموار اگر نہیں ہوگی تو میں کوئی کوہ پیما نہیں ہوں کہ میں
के टू सर कर जाऊं। उसके लिए मुझे अपनी हिम्मत के साथ साथ अपने वसाइल, अपनी रियासत, अपनी सिविल सोसाइटी, सबका साथ चाहिए, सबका ताउन चाहिए। और रियासत वो माँ है जिसके पास वसाइल ही वसाइल होते हैं, हमदर्दी ही हमदर्दी होती है। और हमारे वज़ीर आज़म का तो प्रोग्राम ही एहसास के नाम से शुरू होता है। तो हमारे स्पेशल पर्सन्स का, हमारे अपराध हम माजूरी का एहसास कीजिए और इस एहसास को हमेशा ज़िंदा रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, रुकदा नहीं पिया।